what is your process of choosing the script? So شروع میں ایسے ہوتا تھا جہاں 2-3 scripts آتے تھے, but because I was so selective تو they stopped sending me scripts. چڑیل کے بعد تو آپ بالکل ہی ایک اس ٹاپ پہ جا کے just doing ٹاپ پہ نہیں, that but was that's like genre. ہاں So چڑیلز کیا, پھر قاتل حسینہ کیا, but مسئلہ یہ ہوا کہ چڑیلز پہ ہی ہم بین ہو گئے. The app got banned. تو جو ہمارا اس ایپ پہ اور کام آیا وہ اتنا فلوٹ نہیں ہوا. اپنی دنیا میں جب آپ واپس آتے ہیں, how do you switch off from that character? ہم کوی صاحب کے ساتھ ایک سین کر رہے تھے and he likes to look at kids play and it reminds him of his children. میں گھر گئی, میں نے عدیل کو فون کیا اور میں رو رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں یہ کون بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے. اسے خدا کے واسطے سر شوٹنگ ریپ ہو گئی ہے, ختم ہو گیا, تم سو جاؤ. So then I asked Sania Saeed, how do you get out of it? She said breathing exercises. So then I learned how to breathe myself out of those characters. جو سٹوریز ہم دیکھتے ہیں اس میں وومن امپاورمنٹ ہمیں نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. اب یہاں جب بھی آپ بات کریں ٹی وی والوں سے, کہتے ہیں جی دیکھیں لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو ڈرامے بنا رہے ہیں نا وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بزنس کا ایک فارمولا ہے, دس از سکسیس, کیپ ایٹ اٹ. کیونکہ ہم یہی دکھا رہے ہیں تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں. بٹ وین یو میک سم تھنگ لائک چڑیلز ویئر یو تھنک بفور اٹ گوز آن ایئر یو تھنک کہ بھائی 80% تو گالیاں پڑیں, اینڈ وین اٹ گوز آن ایئر یو گیٹ جسٹ دی اپوزٹ ریئیکشن. دین یو ریئلائز وی آر اسٹارونگ فار empowering, elevating, educating content. Why do you think film industry اس لیول پہ نہیں پہنچ سکی؟ You can't expect a TV actor or a TV director to make a fantastic film. ہمارے پاس institutions نہیں ہیں جو churn out کریں وہ writers. آپ اگر ٹیلی ویژن ڈائریکٹر کو کہہ رہے ہیں فلم بناؤ, وہ ٹیلی ویژن کا فریم بنا رہا ہے, جبکہ سینما کی اسکرین بہت بڑی ہے. ایک چھوٹا سا گھوڑا وہاں کھڑا ہو, وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہم نے کبھی کیا ہی نہیں, کبھی گھوڑا کھڑا ہی نہیں کیا ٹی وی میں ادھر, تو وہ پتہ ہی نہیں ہے. OTT کی وجہ سے آپ پوری انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ I love it. I think that's the future. اب ٹیلی ویژن صرف ساسیں اور مائیں دیکھتی ہیں اور دادیاں اور نانیاں دیکھتی ہیں. Your cinema, your entertainment is in your pocket. What drives you every day? Money. So talk to me a little bit about your background. How did it all started? کہاں سے آپ آئیں, کہاں سے آپ نے مطلب ٹی وی اسکرین everything? Are you from a like media family? Okay, no, not at all. Okay. My paternal side is has landed from Iraq to Peshawar. From Iraq? Yeah. So Okay. Gilanis. Gilan is the capital of Iraq. So they were like Arbis? Like which? بالکل ایسے ہی ہے. Okay. So وہ ہوا پھر because they landed in Peshawar, so they picked up the language. So we're not Pathans. A lot of people think I'm a Pathan because I speak the language sometimes. But we're Sayyids. So وہ تھا, ابا آرمی میں تھے, تو آرمی برائٹس تو نہیں بنے ہم, مگر اسٹرکٹ ماحول میں بڑے ضرور ہوئے. اور پھر he settled here. By the time I was born, we were all very Karachiite. ننیال جو ہے وہ انڈیا سے آتا ہے, خان نواب ہیں. Okay. My nana was a nawab of a state called Manavadar. Junagadh, Manavadar, Hyderabad, Deccan, یہ سب ایک اس میں فال کرتے ہیں. سو وہ پارٹیشن پہ ہی چوز ٹو کم ہیئر, اینڈ ان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں ہم سنتے رہے ہیں بڑے ہوتے ہوئے. سو ہی سیٹلڈ ہیئر, اینڈ تو وہ نوابیت اور لائک آپ میں بھی آئی ویسے کچھ تھوڑی بہت کہتے ہیں لوگ, Okay. پتہ نہیں, بٹ آئی ایم ویری اولڈ اسکول. وہ ہے میرے اندر ادب اداب, بیٹھنا کیسے, کب کیا بولنا ہے, محفل میں کیسے بیٹھنا ہے, کس کے سامنے کیا کہنا ہے, جوتے نہیں اتارنے, پیر ایسے رکھنے ہیں. Do you think یہ صرف فیملی سے ہی آتا ہے, یا you also like how do you develop these things? I mean, because I was brought up in a family like that, to me it came Naturally. with that. I mean, it was taught to us how to do these things, and it was expected from us کہ ہم ایسے ہی اس کو آگے لے کے چلیں, and then it sort of molds you into that person. تو آج مجھے فرق پڑتا ہے چوکیدار کیا سوچے گا, چائے والے سے کس طرح بات کرنی ہے, all of that. And I think unconsciously وہ میرے پوسچرز میں بھی آتا ہے. تو میری ایک پکچر تھی کان فلم فیسٹیول میں, میں وہ سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے یوں کر رہی ہوں, وہ ایکچولی میں اپنے فوٹوگرافر کو بائی بائی کر رہی ہوں جو میری فوٹوگرافر تھی, تو ان کو میں بائی کر رہی ہوں. تو بٹ the rest of the body is very
proper, paired together, haath sahi rakha hua hai. So a lot of people, and we were taught to, how you're supposed to pose, what your hand postures should be. So it's in me, and now I don't know it, but that's how I am conducting myself. So people notice it. And اور پڑھائی پھر آپ نے کیا کی پھر I went to city school and کراچی میں کراچی میں. اور سٹی اسکول کے بعد میں آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک اپ فائن آرٹس بیکاز آرٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. مائی نانا یوز ٹو پینٹ ہز بلیک اینڈ وائٹ پکچرس, فوٹوگرافس. مائی فادر یوز ٹو اسکیچ اے لاٹ. اماں واٹر کلر کرتی تھیں گھر میں. امیر خسرو اور ضیاء محی الدین صاحب کی ایلیکیوشنس چلتی تھیں, تو بڑے اس طرح کے فیملی سے. ابھی بھی آپ کا گھر پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے. آئی تھنک آئی ٹیک اٹ فرام دیم. But I grew up with, photographs like وہ شیر ہے اور اس کے اوپر بندوق لے کے پرنس کھڑا ہوا ہے کوئی, اور ایمبلم پہنا ہوا ہے, اور all of that. So and because it was the norm, it didn't feel anything extraordinary. And so I never talked about it even in the industry. بہت لیٹ جا کے وہ لیٹ عامر لیاقت صاحب کی ریسرچ بہت اچھی تھی, تو انہوں نے ایک دن ٹی وی پہ بول دیا کہ بھائی یہ تو نواب خاندان کی ہے. میں نے کہا او نو دس the cat is out of the bag. So وہ کیا. پھر خیر مشکل تھا. ڈی ایچ اے گئی, فائن آرٹ لیا, سائیکالوجی لی, اسپورٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھی. اسپورٹس واز آلسو a family thing that ورثے میں ملا. My grandfather started the first hockey team of Pakistan. اوکے. اس زمانے میں عزت ہوتی تھی ہاکی کی, تو وہ تھا. My mother was into a lot of sports. She facilitated a lot of sports activities for students. She was running a charity school for the longest time. تو بڑا ایک سخت ماحول ہوتا تھا. اماں پرنسپل, ابا آرمی, نانا نواب, تو ددیال پٹھان. So it can't get strict, more strict than this. So وہ کیا. پھر اس کے بعد انڈس ویلی, ساری فرینڈز انڈس ویلی جا رہی تھی, تو اماں چاہتی تھیں میں سی اے کروں یا سی ایس ایس کروں, کچھ ایک آفیشیل دائرے میں رکھنا چاہ رہی تھی وہ. تو میں نے کہتی پڑھائی کون کرے گا یار, میں تو آرٹسٹ ہوں. بٹ آرٹ کیونکہ اتنا انکریج ہوا تھا, اینڈ انسٹیڈ آف گفٹس اینڈ اسٹف آئی وڈ گیٹ آرٹ مٹیریل. اینڈ وین یو ور گروئنگ اپ, اس ٹائم کا کراچی کس طرح کا تھا, لائک بڑا اچھا کمپیئرنگ ٹو تھا. رائٹ ناؤ؟ ہم تو باہر کھیلتے تھے. آئی ایم اے پی سی ایچ ایس گرل. تو محلے میں سب لائٹ جاتی تھی, سب باہر لے کے کرسیاں بیٹھ جاتے تھے, انکلز اور نیبرز. اور میں آئی گرو اپ وتھ 5 بوائز. ایک ہمارا گروپ ہوتا تھا سائیکلنگ کا. ایک اکیلی میں لڑکی ہوتی تھی, باقی میں, میرا بھائی, اس کے دوست عامر, صفان, عمر, طارق اور میں. اور میں ایک بدماش تھی, بہت بڑی, بہت بڑی. وہ آپ کے چڑیل والے کیریکٹرز میں وہاں سے شاید وہ ریئل ہے, وہ ریئل ہے. اور آپ فہد سے بھی پوچھیں گے تو ہی ول سیکنڈ دس. بٹ ہمیشہ دیکھا کہ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار پیپل ہو ڈونٹ ہیو اے وائس. سو آئی تھنک آئی ٹک دیٹ بٹ ٹو سیریسلی. اینڈ دین انڈس ویلی خیر ہم گئے. انڈس میں بھی لوگوں کی پٹائیاں کری جو ریگنگ کرتے تھے لڑکیوں کی. بٹ آئی جسٹ لینڈیڈ دیر اینڈ آئی گیو مائی انٹرویو دیا اور ٹیسٹ دیا بغیر بتائے اماں ابا کو, بیکاز ان کو تو کچھ اور چاہیے تھا. اور اور ہماری فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز اور ہارٹیکلچرسٹس ہیں, تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ یا تو انجینئر یا سی اے کچھ سیریس کرے گی. تو میں نے چھپکے سے جا کے انڈس ویلی کا امتحان دے دیا. اور جو 2-3 میری فرینڈس تھیں جن کے ساتھ میں گئی تھی, ان کا ویٹنگ لسٹ میں نام آ گیا, جو پریپریشن کر رہی تھی مہینوں, اور میرا نام آ گیا. جب میرا نام آ گیا میں نے کہا کہ او نو, اب تو بتانا پڑے گا اماں کو. تو گئی, بتایا, ناراض ہوئی, بغیر بتائے تم چلی گئی, یہ وہ. بٹ پھر خوشی بھی ہوئی ان کو, تو پھر جانے دیا. اور جب آپ بڑی ہو رہی تھیں اس ٹائم آرٹس والا تو تھا ذرا شوق, پھر آپ نے کہا کہ بڑا ڈائیورس فیملی بھی تھی, لائک 3-4 لائک سائڈوں سے. سو واٹ واز گوئنگ تھرو ان یور مائنڈ کہ یار مجھے کس سائڈ پہ زیادہ جانا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے جب اتنا انفلوئنس آ رہا ہو تو سم ٹائمز اٹس ان اے وے گڈ کہ دماغ آپ کا اور کھل رہا ہے, بٹ سم ٹائم اٹس آلسو لائک یار شٹ دیر سو مینی لائک سائڈس ٹو یا. So Abba was very open-minded, although he came from a very conservative background.
بٹ ان کو تھا میری بیٹی جو ہے وہ جو چاہے گی وہ کرے گی. دونوں بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. تو جب مجھے اپوزیشن ملتی تھی اماں اور ننیال سے, آئی ووڈ گو ٹو ابا اینڈ بی لائک یہ کیا ہے, میں جسٹ بیکاز آئی ایم اے گرل اٹس ناٹ گونا ہیپن. تو وہ اتنا انفلوئنس فورسفلی نہیں آیا. اٹ واز پریٹی مچ آور چوائس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو جب انڈس ویلی کا رخ کیا تو ابا نے اسٹینڈ لیا. پھر اس کے بعد جب خاندان والوں سے اپوزیشن آیا کہ بھئی یہ کیا آرٹ وارٹ میں کیا پڑھے گی, تو انہوں نے کہا بنے گی, جو بننا ہے وہ بنے گی, ڈگری لے کے نہیں بھی کرے گی تو نہیں کرے گی. تو میں نے کہا واو یہ شعر میرے ساتھ کھڑا ہے, مجھے کسی کو کیا جواب دینے کی ضرورت ہے. اینڈ یو نو دیٹ سپورٹ سسٹم از لائک اے پلر فار یو. سو وہ چاہے اماں کی طرف سے آئے یا ابا کی طرف سے, ان کے علاوہ وہ دو سینٹرل کیریکٹرز کے علاوہ نتھنگ ایلس میٹرڈ. سو آئی واز لکی ٹو ہیو پیرنٹس ہو کنٹینیو. اور زیادہ کلوز آپ کس کے تھے؟ تو بچپن سے لگتا تھا اماں کے بہت کلوز ہوں. جب بڑی ہوئی تو پتہ چلا ایکچولی ابا کے زیادہ کلوز ہوں. بٹ بائی دین ہی ہیڈ گون, سو اٹ واز اے بٹ ٹو لیٹ. بٹ آئی مس ہم. What did you miss the most? Oh, he was a genius. So ایک تو وہ سوٹڈ بوٹڈ بڑا ٹو دا ٹی رہتے تھے, ان کے ہینکرچیفس اینڈ ٹائز اور کمبینیشن, اور ٹائی کو کیسے استری کرنا ہے, وہ مٹیکولس نہیں ہوتے لوگ. تو وہ مجھے سکھاتے تھے کالر کس طرح فولڈ کر کے استری کرنا ہے, اور جوتے کیسے رکھنے ہیں. obviously آرمی بیک گراؤنڈ, lived his life, ایچسونین تھے, اکیلے رہے. تو وہ تھا. what I miss about him the most is he was a genius. He was very well read. I could talk to him about anything under the sun. تو کئی دفعہ جب میں باہر جاتی تھی شوٹس پہ یا کچھ, یا کوئی شو پہ جا رہی ہوں, تو آئی وڈ پریپیئر, اور کہیں انگلش کا موٹا سا لفظ آتا تھا تو میں ابا کو فون کرتی تھی, ابا یہ پاپا واٹ ڈز دس مین, اینڈ جسٹ آن ٹاپ آف ہز ہیڈ ہی وڈ نو دا میننگ. تو میں وہ بہت مس کرتی ہوں. تو اب شکر ہے چیٹ آ گیا ہے, تو ابا obviously not replaceable, but at least I have somebody who can give me موٹے انگلش کی میننگس. اور جو آپ یونیورسٹی گئیں, فائن آرٹس ختم ہوا, اس کے بعد کمیونیکیشن ڈیزائن لیا. اوکے. سو آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر بائی ایجوکیشن. تو ٹائپوگرافی اس ٹائم کون سے سافٹ ویئرس ہوتے تھے ویسے, لائک فوٹو شاپ؟ فوٹو شاپ, فری ہینڈ, فوٹو شاپ, السٹریٹر, اوکے, بس یہیں تک تھے. اوکے. اور ہاں اس زمانے میں یہی تھا, اور بڑا مزہ آتا تھا. جسٹ لرننگ ہاؤ ٹو ڈیولپ کیمپین, a strong concept, ایک فریم میں کیا دکھنا چاہیے, کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے, کلرز کیا ہونے چاہیے, ٹائپوگرافی کتنی ضروری ہے, اردو خطاطی کتنی ضروری ہے. تو وہ تو آج تک اف آئی ایم ریڈنگ اور کچھ غلط لوگو بنا ہوتا ہے میں آنکھ بند کر لیتی ہوں کہ سر میں درد ہو جائے گا, بند کرو. سو ایون فار مائی شو آئی پریٹی مچ واز پارٹ آف دا ڈیولپنگ تھنگ. اور اس کے بعد واٹ واز یور فرسٹ انٹرنشپ اور So I went to Brandcom, ایک ہوتا تھا. Brandcom was Agency? Arlinta's کی سسٹر ایجنسی تھی. تو گرافک ڈیزائنر تھی تو ایجنسی گئی. مگر جب ایجنسی گئی تو بہت لگا کہ بالکل اسٹک ہیں ایک چھوٹی سی ماچس کی ڈبیا میں. تو کیلنڈر بنانا ہے خاتون کھڑا کر دو, بائک بیچنی ہے خاتون کھڑا کر دو, آئل بیچنا ہے خاتون کھڑا کر دو. And this is 2000? 2005. Okay. I graduated in 2004. تو میں نے کہا یار 4 سال تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا باکس, یہاں لا کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیا. سو وی ہیڈ فلم میکنگ اینڈ فلم میکنگ ایز آر مائنر. تو اس زمانے میں بہت سارے ڈائریکٹرز, رائٹرز آتے تھے بتانے, بات کرنے, لیکچرز دینے. تو اصفر رحمان اور سلمیٰ اور ٹیپو آئے ایک دفعہ. انہوں نے دیکھا میں بڑی لاؤڈ اور لیڈرشپ کوالٹیز اور میں لیڈ کروں گی, تو میں بڑی ہائپر ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا تمہاری انرجی بہت اچھی ہے, وائی ڈونٹ یو کم ورک وتھ اس. تو میں نے کہا نہیں بھائی پٹائی ہو جائے گی, پٹھان, پھر نواب. And work meaning like film or ٹیلی ویژن. Okay. ٹیلی ویژن. تو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا نہیں تھینک یو ویری مچ, آئی ول لیٹ یو نو. آئی ٹک دیئر نمبر وٹ ایور. تو جب یہ برانڈ کام میں نے کہا یہ میں کیا کر رہی ہوں, تو پھر میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا سنیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کریٹیو ادر پلیٹفارم لائک another way of expressing myself, creatively I want to explore. تو وہاں گئی. So agency میں کتنا عرصہ کام کیا آپ نے؟
About 6 months. Okay. I couldn't breathe Okay. there. تو اور میں فرنیچر بھی بناتی تھی اس زمانے میں لوگوں کے لیے. Okay. So you design. I would design spaces and furniture. چھوٹا چھوٹا جو بھی اسٹوڈنٹس کو جیسے کام مل جاتا ہے انٹرنشپ کے لیے, تو وہ کرتی تھی, تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا تھا. ہاتھ سے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی. تو میں نے ان کو فون کیا, تو انہوں نے پھر ایک پلے آفر کی مجھے. تو میں نے گھر پہ آ کے بتایا, وہی ہوا. اماں نے کہا نہیں نہیں پاگل ہو گئی ہو. ابا نے کہا شیر ہے میرا, کہیں بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا زبردست. تو ایک کمرشل کیا پہلے, اس کی بنٹنگز لگیں پشاور میں. پشاور میں بھی لگیں. تو ادھر سے فون آیا میرے کزنس کا ابا کو, لالا ہماری بیٹ لگی ہے کہ یہ, میں کہہ رہا ہوں ثروت ہے, دوسرا اشتیاق کہہ رہا ہے یہ ثروت نہیں ہے. تو کس چیز کا وہ تھا؟ It was, I don't know, کوئی کمرشل, شیمپو کمرشل. Okay. تو میرے ابو نے کہا تم ہار گئے ہو کیونکہ یہ ہے ثروت. And he was the older brother, but he had other siblings and stuff. And I commend him for standing up for me every time. And for all his children, in fact. تو وہ کیا بس اس کے بعد سے پہلی دفعہ تو کیمرے فریکڈ می آؤٹ. سلما اصفر ہلا رہے مجھے, سانس لو, بریتھ کرو, نارمل ہو جیسے تم نارمل ہو, بٹ میں فریز ہو جاتی تھی. تو پہلا دن تو بہت ہی برا تھا, اور برا اس لیے بھی تھا کہ وہ بدو آپا کے ساتھ سین تھا میرا. بدر خلیل سپر اسٹار, اب ان کی جو لاسٹ لائن تھی میں نے وہ یاد کر لی, اور پھر اپنا مونولوگ یاد کر لیا. اب مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے اپنی وہ لاسٹ لائن اس طرح دی نہیں. تو میں ان سے کہہ رہی ہوں ایک سیکنڈ آپ وہ لائن صحیح نہیں دے رہی. اوہ مائی گاڈ, دیٹ واز دی اینڈ آف مائی کریئر. تو بدو آپا نے مجھے ڈانٹا, تم مجھے بتاؤ گی کیسے بات کرنی اور کیا بولنا ہے. میں ٹپ 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 آنسو. میں نے کہا یار آئی کانٹ ڈو دس. بٹ دیر واز اے لاٹ آف سپورٹ فرام سلما اینڈ اصفر اینڈ دی ٹیم. سو دیٹ ہیپنڈ سلولی اینڈ گریجولی. آئی انڈرسٹوڈ بڑوں کو, اور وہی تھا جسے ہمیں خاندان میں سکھایا تھا کہ بڑوں کو آپ یہ نہیں. تو دین آئی ریئلائز کہ آپ اسکرپٹ بھی نہیں بتا سکتے بڑوں کو, یو نو یو کانٹ, اٹس دیئر ٹیک آن ہاؤ دے وانٹ ٹو پریزنٹ دیئر کیریکٹر. تو وہ کیا, پھر اس کے بعد دیر واز نو لکنگ بیک. پھر بس ٹیلی ویژن, ون پلے آفٹر دی ادر. اینڈ آئی واز موسٹ آف مائی کریئر آئی ورکڈ فار ہم ٹی وی with MD Productions because it was very family oriented, women centric. ہم کا پہلا کون سا ڈرامہ آپ نے کیا؟ اوکے, یہ آپ کو پتہ ہے نا 2006 کی بات کر رہے ہیں آپ. I think it was Saika. Saika was a very hit novel at that time. اور بڑے ناولس کو لے کے وہ ناول کی رائٹرز کو لیتے تھے, سلطان آپا اینڈ مومنہ, اور ادھر سے ناول سے نکلتے تھے اس زمانے میں. عمیر احمد ان کا عمیرہ واز لیٹر, اسٹیج 2 واز عمیرہ, بٹ اس زمانے میں پریٹی مچ ناول سے جتنی بھی انسپائرڈ لو اسٹوریز تھیں اس کو اسکرپٹ ڈاکٹر سے بٹھا کے. تو وہ تھا میرا پہلا پلے. اور اس کے بعد ریگولرلی, اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی مرغی ہمارے ہاتھ آئی ہے. سو اینڈ آئی آلویز فیلٹ دیٹ جو بھی کرنا ہے بہت اچھا کرنا ہے, تو کرافٹ پہ محنت کرنی ہے. پھر آہستہ آہستہ پالیٹکس بھی سمجھ آئی اس انڈسٹری کی. پھر آئی ریئلائز دیٹ اوکے نو, یو کانٹ ڈپینڈ آن پیپل, یو کانٹ بی لائک او انہوں نے کام دیا ہے یہ میرے سائڈ پہ ہے. سو جو جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے, یوز کرتا ہے. تو وہ ہوا, تو دین آئی واز پریٹی مچ آن مائی گارڈ آل دا ٹائم. تو تھوڑا سا, سو وین یو مووڈ ان ٹو دی انڈسٹری, آپ نے اس سے فارمل ٹریننگ تو بالکل وہ نہیں لی. سو لائک ایکسپریشنز, آواز, لائک وہ سارا, سو ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ لائک لرننگ؟ یو آر جسٹ واچنگ تھنگس؟ آئی واز واچنگ ایرینین سنیما الاٹ. تو ہمارے گھر میں ایرینین سنیما خالائیں دیکھتی تھیں, بہن دیکھتی تھی, تو وہ دیکھتی رہی. اور انڈین سنیما کی بیوٹی یہ ہے کہ دے ہولڈ دیئر ایکسپریشن اینڈ دے ڈونٹ, مطلب یہاں تو ڈرامے میں بھیں بھیں کر کے رونا ہوتا ہے, وہاں پہ بڑا ہولڈ کرتے ہیں آپ کا ایکسپریشن, چاہے وہ خوشی کا ہے, غم کا ہے. اینڈ دا سبجیکٹس آر ویری اسمال, بڑے چھوٹے سبجیکٹس پہ, بڑے بیسک سبجیکٹس پہ بات ہوتی ہے. سو ٹو ہیو اے ورائٹی آف how to express yourself over that one little subject is an institution in itself, I feel. اور اس میں پھر لائک کن ڈائریکٹرس کے ساتھ یو اسٹارٹیڈ sort of enjoying ذرا زیادہ؟ اپنے یہاں لوکل ڈائریکٹرز,
So I really liked working with Hesam. Hesam had attention to detail اور وہ بہت آرگنائزڈ ہوتے تھے. ہر سین کے کپڑوں کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ سین کا ہے. یہ آج تک میں نے اپنے 20 سال کے کریئر میں نہیں دیکھا. Interesting. ریہرسلز ہوتی تھیں, بات ہوتی تھی اسکرپٹ پہ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ. پھر مہرین جبار کے ساتھ آئی ہیڈ اے لاٹ آف فن. دین دیر واز شہزاد کشمیری واز اے لاٹ آف فن ورکنگ وتھ ہم. بٹ مہرین کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, ہیثم کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے. اور سال میں ایک پروجیکٹ کرتی تھی. آئی ووڈنٹ پک اپ اے لاٹ بیکاز مجھے ہوتا تھا کہ ایک کرو, اچھا کرو, اس پہ کانسنٹریٹ کرو. آرٹ بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, تو ٹو گیو اے پروجیکٹ اور اے کینوس یور فلسٹ واز دی آئیڈیا. سو تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ یہ انڈسٹری چلتی کس طرح ہے. اگر ایک عام بندہ ہے وہ تو ظاہر ہے بس دیکھتا ہے جی 30 ایپیسوڈ 40 ایپیسوڈس. سو لیٹس سے اف دیر از اے پلے, ایک ڈرامہ ہے, کب کتنا عرصہ اس کا شوٹ کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ So it depends on how vast and how big the narrative is, what the cast is. اگر آپ جیسے اب میں نے آذر کی آئی کی بارات جب کیا, اس میں ہر کیریکٹر واز پلیڈ بائی اے سپر اسٹار پریٹی مچ. سو وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ میں دوسرا اس کا سیزن ڈالی کی آئی کی بارات بھی کرتی, بیکاز وہ رمضان میں ہم شوٹ کرتے تھے اور ہم سحری میں اسٹارٹ کرتے تھے شوٹنگ, اور وہ افطار تک ہم شوٹ کرتے تھے. تو بائی دا ٹائم آئی گاٹ ڈن ود دیٹ, اور وہ کیونکہ جاوید صاحب, صبا, مرینا, سمینہ احمد, تو بڑے بڑے نام تھے, محمد احمد, تو ندیم بیگ صاحب نے وہ ڈائریکٹ کیا, محمد احمد نے لکھا, مرینا نے بھی ڈائریکٹ کیا, بشرا انصاری اس میں تھی. تو میں نے کہا یار یہ تو میری لائف الٹ گئی ہے. تو میں نے اگلے سیزن میں نے منع کر دیا, آل دو اٹ واز اے سپر ہٹ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں منع کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں یہ. تو انڈسٹری لگتا بہت آسان ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف اے فلک آن دا ریموٹ, بٹ دیر از اے لاٹ دیٹ گوز ان. 3 مہینے لگ جاتے ہیں, 4 مہینے, 6 مہینے لگ جاتے ہیں ایک ڈرامہ کو بننے میں. ایک ڈرامہ کو. اینڈ ڈپینڈز آپ کے. انجم شہزاد کے ساتھ جیسے میں نے کیا, تو انجم بڑا ٹائم لیتے ایک سین میں. تو جہاں ایک ڈائریکٹر 8 سین ایک دن میں کر رہا ہے, وہاں انجم would do 4 scenes. So that means double the amount of time that you're giving, amount of days. تو بٹ مزہ اسی میں آتا ہے کہ آپ محنت کر کے کریں. I would manufacture my characters myself. I would choose a script that would give me the liberty, or work with teams that would welcome my nuances or what I bring to the table. میں rigid teams کے ساتھ نہیں کام کر سکتی کہ وہ ایک لائن بھی نہیں چینج کر سکتی. And what is your process of choosing the script? اور ہوتا کس طرح ہے؟ سو ڈائریکٹر ریچ آؤٹ آپ کو کرتا ہے, آپ کو اسکرپٹ لا کے دیتا ہے. از اٹ لائک 2-3 آپشنز لائک آل دا ٹائم یو ہیو, اچھا میرے پاس 3 اسکرپٹس آئے ہوئے ہیں؟ سو شروع میں ایسے ہوتا تھا جہاں 2-3 اسکرپٹس آتے تھے, اور وہ ایم ڈی سے ہی, بیکاز 10 سال تو 20 سال کے کریئر میں 10 سال اگر ایم ڈی کے ساتھ کیا, تو باقی 5 سال میں نے ندیم بیگ کے ساتھ کیا. 7 اسکائی ہے ان کی, میں نام بھول رہی ہوں سوری, 7 اسکائی عدنان, اور بڑے اچھے ہمارے ایکٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی کیا. 6 سگما, اور پھر 10 سال ان دونوں پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کیا. سو شروع میں آتے تھے, بٹ بیکاز آئی واز سو سلیکٹیو, تو they stopped sending me scripts. And do you have a contract like ایک کے ساتھ؟ No, I was never, I hate having a boss on my head. So I'm a freelance person. I've always loved to work for myself. I will work with people, I can't work for people. Leadership qualities ہیں, تو میں تو لیڈر نہیں اپنے اوپر ہو سکتا. But at the same time, having said that, I love taking the team together. اور ایک جب آپ سینٹرل کیریکٹر کر رہے ہوتے ہیں, مین پروٹیگنسٹ ہوتے ہیں, تو جو باقی کے جونیئر آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو سائڈ کے کیریکٹرز ہوتے ہیں, اف یو ڈونٹ میک دیم کمفرٹیبل, اٹس ریئلی انفیئر, بیکاز دین دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو دیئر بیسٹ, بیکاز وہ آپ ان کو کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں, یا کہ یو نو دے لیس امپورٹنٹ اینڈ یور موسٹ امپورٹنٹ. So that way I would melt and become part of my ENG, and بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دال چاول کھا رہی ہوں, زمین پہ بیٹھ رہی ہوں. آرٹسٹ تھی تو کوئی کومز نہیں تھے, اتنے امیزنگ لوگ اپنی فیملی میں دیکھے تھے, تو وہ اسٹارڈم تو ہٹ ہی نہیں کیا کبھی. تو اسٹار تو وہی خاندان والے کم تھے. تو
it never hit me that. And how do you so script आ गई, आपने कहा ठीक है let's do this, और कुछ characters तो बहुत complicated होते हैं, जिसमें आपको मतलब आप उसमें आ गए कि it's not like a normal कोई बहू और सास और ये वाले scenes नहीं है, let's say जैसे चुड़ैल वाला था या और भी पाकिस्तानी हम के ऊपर. How do you go into that character? Like what's the process? So my only, because I have a huge part of my heart goes to the girls in our community, and I would really feel for them. So every character, अब obviously उसका एक hierarchy है, वो शुरू कहीं से होती है, फिर उसका climax कहीं है, और फिर end कहीं और है. तो I would imagine कि ये जो हो रहा है वो actually हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, and so I would feel their pain. I would not make it my story because it's not my story. I can't relate to it if I relate, think about it कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है. मेरे ऊपर नहीं हो रहा, मैं घर जा रही हूँ, मेरी लाइफ कुछ और है, मगर ये एक ऐसी लड़की के साथ हो रहा है कम्युनिटी में जो ये गो थ्रू कर रही है. So that would make me feel really like responsible and feel her pain and feel her inhibitions. तो उस तरह होता था. The way I would choose a narrative or a script would be, एक तो वो वही मजलूम से सकती हुई औरत ना हो, और अगर है भी तो उसमें क्या मैसेज जा रहा है. आई ऑलवेज बिलीव दैट मैसेज अच्छा जाना चाहिए. और टीम, आई मीन हु इज द डायरेक्टर. लेकिन जब आप कैरेक्टर में होते हैं, मतलब जब बचपन में मैं ज़्यादा हम लोग देखते थे, घरों में लगे होते थे, नेटफ्लिक्स के ज़माने से थोड़ा पहले, तो यू आर लाइक अच्छा ये बंदा, a lot of times नानियाँ या दादियाँ तो समझती थी यही है बंदा शायद. हाँ, बिल्कुल. वो तो आई एम श्योर आपको भी आता होगा, बेटा तुम पे बहुत ये हुआ जुल्म. बट व्हेन यू कम टू योर लाइक अपनी दुनिया में जब आप वापस आते हैं, हाउ डू यू carry that, switch off that, like from that character? Again, because some characters are really powerful. Yes, I've done some really intense characters. So whenever I would step out into the market, people would think, hey, I'm this tall, big, broad woman. And then they would look at me, they're like, तुम तो इतनी सी हो. तो मैं उनको बताती थी, समझाती थी कि जो कैरेक्टर का पर्सोना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपको लगता है कि मैं बिग टॉल हूँ, वरना मैं हूँ इतनी सी. एंड ऑब्वियसली दे वुड कम एंड बी लाइक, हो तुमने भी बहुत अच्छा किया. फिर मैंने बहुत कम एंटैगनिस्ट रोल्स किए, तो उसमें फिर आंटी आके कहती थी, ये तुमने बहुत बुरा किया बेटा, ये उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. सो इट वाज ऑलवेज नाइस टू सी पीपल गेट सो इन्वॉल्व्ड. ऑल्सो बिकॉज वन नीड्स टू कन्विंस देमसेल्फ फर्स्ट, ओनली देन यू कैन कन्विंस योर ऑडियंस. तो अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं वो परफॉर्म नहीं कर. लेकिन वो घर भी आता है कैरेक्टर कभी कभार. बहुत दफ़ा आई वुड बी डिप्रेस्ड. कौन सा ऐसी कोई अगर आपको? मताए जान वाज वन, जो मैंने कवि साहब के साथ एक सीन किया, और वो हमने चीट किया पाकिस्तान में ही. काफ़ी हमारी ये जो आपका यूएस वाला वो जो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग मिलते हैं, जी, कोलंबिया में जो होते हैं, तो हम कवि साहब के साथ एक सीन कर रहे थे और मैं और अदील हुसैन थे. और कवि साहब एक दो लाइन ऐसी करते हैं, ही इज़ जस्ट अ पर्सन वी मीट इन द पार्क एंड ही इज़ ओल्ड एंड फ्रेल and he likes to look at kids play and it reminds him of his children who've left him. And वो ना पूछते हैं ना वो फ़ोन करते हैं. तो जब मैंने वो सीन किया उनके साथ, I took it back home, और मैं घर गई, मैंने अदील को फ़ोन किया और मैं रो रही हूँ. मैं कह रही हूँ ये कौन बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते. इसलिए खुदा के वास्ते सरवत, शूटिंग रैप हो गई है, ख़त्म हो गया, अब तुम सो जाओ. And I couldn't. So then I asked Sania Saeed, because she would do a lot of these kind of roles, heavy duty, rone dhone. So I called Sano, I said, how do you get out of it? She said, breathing exercises. So then I learned how to breathe myself out of those characters. But yes, I felt a lot of those characters somewhere inside me. I've also seen struggle, major convincing parents, struggle on the road, struggle as a student, struggle as a girl in the society. So a lot of me was also part of those characters, and a lot of their characteristics were part of me. So it was easy to sort of transcend that into the characters, and so the people could see it. Or a lot of people would always say कि तुम बड़ा natural actor हो, तुम pretend नहीं करती, बनावटी नहीं लगती. तो वो इसीलिए क्योंकि मैं
فیل کرتی ہوں تو میں نیچرلی بولتی ہوں. تو وہ نہیں ہے کہ مجھے, پھر بہت سارے لوگوں نے شروع میں مجھے بولا آپ اسکرین پہ ٹائم لیں, آپ تو پٹ پٹ کر کے بول جاتی ہیں, آپ ٹائم کیوں نہیں لیتی؟ تو مجھے لگتا تھا یہ بہت فیک لگے گا کہ آپ میرے دشمن ہیں, ایسے میں نہیں بول سکتی آپ میرے دشمن ہیں, یہ لائن. تو دین آئی ہیڈ ٹو لرن کہ یو نو لک دینی ہے, تھوڑا میوزک کے لیے ٹائم دینا ہے. پھر فیصل قریشی کے ساتھ جب میں کام کرتی تھی, انہوں نے مجھے بڑا فیصل سکھایا. بہت اندر چلے جاتے ہیں. فیصل کریزی ہیں, مگر بہت مزہ آتا ہے فیصل کے ساتھ کام کر کے, بیکاز ہی وڈ ٹیچ می کہ ایسے کھڑی ہو, اس آنکھ میں دیکھو, کیمرہ تمہارے ادھر ہے, ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف, مطلب وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے مجھے بہت سکھاتے تھے. اینڈ ہی از ویری نائس لائک دیٹ وتھ ایوری ون. سو آئی آلویز مینشن ہیم دیٹ آئی ہیو لرنڈ سو مچ فرام ہیم. وہ تو کریزی ہیں, اس لیول تک نہیں پہنچا جا سکتا. جو ہماری فلم انڈسٹری اور فلم تو نہیں, ڈرامہ انڈسٹری زیادہ, اکثر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان, لائک معاشرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جنرلی اگر آپ دیکھیں جو بھی لوگ ڈرامہ انڈسٹری میں ہیں, فلم میں, دے آر لائک ویل ایجوکیٹیڈ, اچھی فیملی سے ہیں, لائک اوور آل لائک آئی ناٹ سے لبرل بٹ لائک یو نو لائک ماڈرن لوگ ہیں. بٹ جو اسٹوریز ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں وومن امپاورمنٹ ہمیں نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. انڈیا کے آپ نیٹ فلکس میں جائیں, وہ اپنی خواتین کو پولیس آفیسرز بنا رہے ہیں, وہ ایک سینٹرل کیریکٹر ہے. یہاں ہم ٹی وی پہ تو آ کے وومن امپاورمنٹ اور اس طرح کی چیزوں کی بہت ہیں, بٹ ڈراموں میں وہی مار دھاڑ. اور اوبیسلی میں نے اب جیسے ماسٹرز میں نے فلم میں کیا ہے, تو میں نے فلم پڑھی, تھیوری وغیرہ, اوبیسلی میں اس میں گیا نہیں, میں نے ڈاکیومنٹری. اب یہاں جب بھی آپ بات کریں ٹی وی والوں سے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے تو معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. بٹ پورا ڈرامہ اور فلم کا جو مین ایسنس یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. اگر آپ وہی دکھا رہے ہیں دین ایرینین سنیما دیکھیں, فرینچ سنیما دیکھیں, مطلب ہم نے تو تھیوریز ہچکاک کو بہت زیادہ, ہم نے جرمن سنیما, تو یہاں یہ کیوں چیز نہیں ہے؟ وہ ایک مظلوم ہی عورت, اگین ناٹ لائک 100%, لائک 99% ہمیں وہی نظر آتا ہے. اور جو خواتین بھی ایون بنا رہی ہیں فلمز, اس میں بھی ہمیں وہ آئی ڈونٹ نو پروگریسو خاتون, اور ایک ہوتا ہے نا کہ یار لائک سالڈ کیریکٹر, وہ نہیں نظر آتا. وہ اس لیے ہے کہ But do you agree with this? Like absolutely 100%. That's the reason why I haven't been on television for 7 years. کیونکہ دیکھیں جو ڈرامے بنا رہے ہیں نا, وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بزنس کا ایک فارمولا ہے, دس از سکسیس, کیپ ایٹ اٹ. اگر وہ کریٹو لوگ ہوتے تو وہ یو نو ایک ہائرارکی آپ کو نظر آتی ہے ان کے ڈرامے میں, ان کے کانٹینٹ میں. ناؤ پیپل لائک سلطانہ صدیقی, ون وڈ ایکسپیکٹ کہ یار وہ ایلیویٹ کریں گی خواتین کو. کئی ڈرامے انہوں نے ایسے بھی بنائے, بٹ 80% آف دا کانٹینٹ جو آپ دیکھتے ہیں وہ مظلوم سے سکتی ہوئی عورت اس لیے دیکھتے ہیں. اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ کہ جو آپ کی آڈینس ہے وہ خواتین ہیں, آپ کے جو ہیروز ہیں ان سٹوریز میں وہ خواتین ہیں. ویمن سینٹرک آپ رولز دے رہے ہیں, ویمن سینٹرک نیریٹیوز ہیں, بٹ ان خواتین کی جو لائف کا پروگریشن آپ دکھا رہے ہیں یا اسٹوری میں دکھا رہے ہیں, وہ مظلوم اور سسکتا ہوا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو خاتون بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں وہ اپنے غم سے, اپنی دشواریوں سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. وہ ریلیٹ کریں گی, وہ روز دیکھیں گی. ان کے میاں نے جو رونے نہیں سنے ان کے, وہ دیکھ کے کہیں گی یہ دیکھو وہ بھی بچی میری طرح گو تھرو کر رہی ہے, ہم سب ایسے. لیکن پھر آپ انسپائر کیسے کریں گے لوگوں کو؟ ایگزیکٹلی. So when projects like Chudails are made, is when you are showing the side of your community or your society without any polish. تو وہ جو کریکس ہیں ہم ان کو کریکس کی طرح دکھائیں گے. بہت کم ایسا ہے نیریٹیو, اور یہ بڑا یو نو آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. جب ARY یا جیو یا ہم ٹی وی جیسے بڑے بڑے نیٹ ورکس کہتے ہیں کہ یار یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں, نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے, کیونکہ ہم یہی دکھا رہے ہیں تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو اے چوائس. بٹ وین یو میک سم تھنگ لائک چڑیلس ویئر یو تھنک بفور اٹ گوز آن ایئر, یو تھنک کہ بھائی 80% تو گالیاں پڑیں گی, بیک کلیش ہوگا, اور 20% شاید اپریسیشن ہو جائے. اینڈ وین اٹ گوز آن ایئر یو گیٹ جسٹ دی اپوزٹ ریئیکشن. 80% لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ, اور 21% کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. سو دین یو ریئلائز وی آر اسٹارونگ for empowering, elevating, educating content.
بنا کوئی نہیں رہا بیکاز بزنس کمیونٹی ہے تو ان کو بزنس نظر آتا ہے, ان کو رسپانسبلٹی لیکن نہیں اس میں پھر نظر مجھے آتی. تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب باہر ہم لوگ دیکھیں عورت مارچ ہو رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اب وہ آئیڈیولوجیکلی آپ اس پوری چیز کو لے کے چل رہے ہیں نا, بالکل. تو آپ پھر لائک ڈو یو ایکچولی بلیو آن وومن امپاورمنٹ؟ اف یو ڈونٹ, مطلب آپ دھندے میں اس کو نہیں لا رہے بٹ آپ اس سائڈ پہ اس کو لا, اٹس جسٹ لائک اے بٹ آف اے ہپوکریسی, نہیں؟ It is a hypocrisy. I mean, I'll tell you, by the time just like 7 years ago, اس وقت تک میں بہت ایکٹیولی ایکٹیویزم کر رہی تھی. میں عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہی تھی, لا اویئرنیس پہ بات کر رہی تھی, اگینسٹ چائلڈ ابیوز بات کر رہی تھی. تو جب میں وہ ساری چیزیں کرنے لگی اور مجھے جو اسکرپٹس آفر ہوتی تھیں وہ وہی تھیں, ساس پیٹ رہی ہے, میاں جلا رہے, تھپڑیں پڑ رہی ہیں. So I realized I can't do this anymore because I don't believe in it. And I believe that our girl needs to be given the chance and given the platform to become who they should become. تو میں نے اس لیے ڈرامہ ہی چھوڑ دیا, بیکاز میں اگر خود ہی اپنے آپ کو کنونس نہیں کر سکتی تو اگین میں آڈینس کو کیسے کروں گی. تو ایکٹیویزم اگر آپ کرنے لگ جائیں تو آپ یہ ڈرامے نہیں کر سکتے. لیکن وہ والی سائڈ بھی تو ایکٹیویزم کر رہی ہے نا. کون سی والی؟ مطلب جو ڈراماز لوگ بنا رہے ہیں, یا ایون آئی مین ایکٹریسز, آئی ڈونٹ نو ان کی سائڈ, آئی ڈونٹ نو لائک فیڈریشن وائز کیا ہوتا ہے ایکٹرس کا, بٹ جو جتنی لیڈ ایکٹریسز ہیں وہ لائک وہ لوگ نہیں آواز اٹھاتے. اب آپ اٹھاتی ہیں آواز, آپ نہیں گئیں, آپ نے کہا نہیں مجھے کرنا. اب اگر بہت سے لوگ اس کو یہ کہنے لگ جائیں کہ یار مجھے نہیں کرنا, لائک 10 لیڈ لیٹس سے ایکٹرس نے کہا, تو پروبیبلی دے لائک دا بزنس people will start thinking کہ نہیں, we need to. بٹ وہ 10 کبھی نہیں ہوں گے, بیکاز اگر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر رہی اور سیکنڈ لیڈ ایکٹریس کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ, تو وہ یونٹی ود ان دا کمیونٹی آف ایکٹرز, ود ان دا کمیونٹی آف ڈائریکٹرز اینڈ پروڈیوسرز ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم یہ ایسوسیشنز بناتے ہیں. بٹ آپ کو میں بتاؤں یہ ایسوسیشنز مطلب میں کب سے دیکھ رہی ہوں, وی آر نیور آن دا سیم پیج. اینڈ دیٹس آر فالٹ. اور بھی ملٹیپل ہوں گی, مطلب بہت ساری ہیں. ایک پروڈیوسرز ایک ایسوسیشن ہے, ایک ڈائریکٹرز کی ہے, ایک ڈاکیومنٹری میکرز کی ہے, ایک ایکٹرز کی ہے, مگر ویو نیور بین آن دا سیم پیج. اور وہ یو نو جب تک وہ کایا نہیں پلٹے گی ٹل وی آل ٹیک اے اسٹینڈ. بٹ دین میری اب یہ بریڈ بٹر نہیں ہے, جس کی ہے اس سے ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. سو آئی واز آلویز ڈوئنگ ون تھنگ اپارٹ فرام ایکٹنگ. اور میں ہمیشہ ہی اپنے کو ایکٹرز کو بولتی تھی کہ ایکٹنگ پہ ڈپینڈ نہیں کرو, اٹس اے ببل, اٹس گونا برسٹ, ڈونٹ لیو ان دس. یو نو سائڈ بائی سائڈ کو پریکٹیکل کرو. آج جو بزنس کرو گے وہ 10 سال بعد نکل کے کچھ دے گا. سو آئی واز آلویز پینٹنگ, آئی واز آلویز ڈیزائننگ اسپیسز, آئی واز آلویز ڈیزائننگ فرنیچر. سو اٹ واز نیور اے بریڈ بٹر سچویشن فار می کہ اگر میں منع کرتی ہوں 4 اسکرپٹس کو اور پھر نا وہ مجھے آفر کرنا بند کر دیتے تھے. بیکاز نارملی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹس نہیں, خدا حافظ. میں ان سے بات کرتی تھی, یہ آپ کس مائنڈ سیٹ سے کر رہے ہیں, یہ آپ یوتھ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, آپ کا پروگریس کدھر ہے, ہم ریگریس کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاگل ہے, یہ سر سنکی ہے, کرنا تو کرو بس. ہاں مطلب ہمیں لیکچر نہیں دو. تو آفرز آنا بھی بند ہو گئی. تھوڑا سا چڑیل کا بتائیں, وہ کس طرح پروجیکٹ آیا, ہاؤ ڈڈ اٹ آل لائک سort of started? So I was doing one of my last projects around that time. سیتا باگڑی, ایک میں ہندو کمیونٹی کے اوپر, مائنورٹیز کے اوپر ہم کر رہے تھے. اور اٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ دا سبجیکٹ بیکاز آئی ریئلی فیل فار دا کمیونٹیز جو ہیں ہماری مائنورٹیز. تو وہ میں کری تھی. اور عدنان ملک کے ایک فرینڈ نے مجھے فون کیا, اور عدنان ہیڈ سین مائی ورک, وی نو ایچ ادر سوشلی. تو عاصم عباسی انہوں نے اپنا نام بتایا, انہوں نے کہا میں ایک ویب سیریز کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو میں آپ کا آڈیشن لینا چاہتا ہوں. اور آپ پہلے نہیں جانتی تھی انہیں؟ میں بالکل نہیں جانتی تھی. تو انہوں نے کہا میں لنڈن سے آیا ہوں اور میں پڑھ کے آیا ہوں. دیٹ واز لائک گڈ, شکر کوئی پڑھ کے آیا ہے. میں نے آڈیشن دیا, تو کیونکہ ہم تو سارے ایسے ہی آ گئے نا, میں انکلوڈنگ می, آئی ایم ناٹ اے ٹرینڈ ایکٹر, سیلف ٹرینڈ سیلف ایجوکیٹڈ ایکٹر. اینی وے جب میں وہاں گئی تو انہوں نے کچھ سینس دیے مجھے, اور لائک اسکرپٹ بھیجی تھی انہوں نے پہلے؟ نہیں. اوکے. ہی واز ویری پوزیسو اباؤٹ ہز اسکرپٹ اینڈ رائٹفلی سو, اٹ واز اے پیج ٹرنر. تو انہوں نے مجھے کچھ سینس دیے, انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے ڈن.
انہوں نے 2 دن بعد مجھے کہا ایک اور آپ کا آڈیشن کرنا ہے. میں نے کہا اوکے. اور یہ اس وقت چڑیلس کا آڈیشن نہیں تھا, یہ کیک فلم کا آڈیشن تھا. اوکے. تو میں نے دوسرا آڈیشن دیا. دوسرے آڈیشن پہ وہ انہوں نے مجھے بڑی لائک بالکل خوشی اور بالکل غم کی لائنیں دی. تو میں نے دونوں کر لی. میں نے کہا تم تو کمیلین ہو, تم تو رنگ بدل لیتی ہو 2 سیکنڈ میں. تو میں نے کہا جی. انہوں نے مجھے کاسٹ کر لیا ایز دا مین لیڈ فار کیک, جو آمنہ شیخ نے کیا. زرین, آئی ریمبر دا نیم بیکاز آئی لو دیٹ کیریکٹر اینڈ آئی لو دیٹ نیریٹو, کہ وہ ہماری لوکل سندھی کلچر کو, اور جیسے گھر میں ماں باپ جب ضعیف ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کی سبلنگ کی کیا ایک ریئل لائف کیمسٹری ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ریڈنگ اسٹارٹ کر دی. آئی ہیلپ دیم کاسٹ اے فیو کیریکٹرز, آپشنس دیے. وہ نئے باہر سے آئے تھے, تو ہم صنم تھی میرے ساتھ جو بہن کا کیریکٹر. میں پریگننٹ ہو گئی وتھ مائی سیکنڈ بیبی, اینڈ 4 مہینے بعد ہماری شوٹ اسٹارٹ ہونی تھی. So I was like, oh my God, it's not like I can't tell him. تو میں نے ان کو بتا دیا, although I'm a petite, تو میرے اوپر اتنا ظاہر نہیں ہوتا, but I had to tell him. میں نے ان کو بتایا, ان کا رنگ سفید ہو گیا. 4 مہینے رہ گئے ہیں شوٹ شروع ہونے میں فلم کی, پہلی فلم ہے ان کی. اور یہ بھی ہم کیک کی بات کر رہے ہیں. یہ ہم کیک کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا oh my God, I'm so sorry, یہ وہ. بٹ خیر, ایک وہ جو کاسٹیوم ڈیزائنر ہوتی ہیں وہ آئیں, ہم نے ایک ٹرائل بھی کیا کہ کپڑے اگر پہنوں تو نظر آئے گا نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آئی سیڈ جسٹ گیو می 1 فون کال. جیسے وہ نہیں تھا پولیس اسٹیشن میں آپ کہتے ہیں ایک فون کال کر. تو میں نے ایک کال, انہوں نے کہا اوکے فائن. آئی سیڈ جسٹ ٹرسٹ می آن دس. آئی کال آمنہ شیخ فرینڈ. آئی سیڈ آمنہ, میں نے زندگی میں ایسی اسکرپٹ نہیں پڑھی, اگر کوئی کر سکتا ہے میرے بعد تو وہ تم ہو, جسٹ گیو اٹ اے ریڈ. She said, okay, ٹھیک ہے بھیج دو. میں نے بھیجی. اگلے دن she calls me. She's like, no way, how can you say no to this? Then I told her why I'm saying no to this. And she said something really funny. She said, you know what, it's a full circle. مہرین کی ایک فلم تھی جو طوبہ اور عدیل حسین اور صنم اور she will kill me if I forget the name. خیر وہ شوٹ کر رہے تھے یہ لوگ نیو یارک میں, اور اس میں مین لیڈ کوئی اور تھی. اس میں ایکچولی آمنہ تھی مین لیڈ, اینڈ شی گاٹ پریگننٹ ود میسا, سو شی ہیڈ ٹو لیو دس. اینڈ امیجن لائف از سچ اے سرکل. سو آئی گاٹ پریگننٹ اینڈ آئی گیو ہر اے بریلینٹ اسکرپٹ. So she said, you know what, Sarbat, this is going to come back to you. And thank you so much for this. آمنہ سے ملاقات ہوئی. آسم loved her. آمنہ صنم تھوڑے سملر بھی لگتے ہیں, you know, tall ہیں, slim ہیں, British ہیں. So that worked out really brilliantly. بٹ آپ یقین مانیں, جب میں نے وہ سنیما میں بیٹھی ہے فلم دیکھنے, مجھے ایک ایک ڈائلاگ زرین کا یاد تھا. میں نے سوچا یہ میں ایسے کرتی, یہ میں ایسے کرتی. دل ٹوٹا تھوڑا. I didn't get over it. پھر کیا ہوا, بیکاز آسم ریئلی لائکڈ می ایز این ایکٹر, تو انہوں نے چڑیلز مجھے آفر کی. اور یہ کتنے عرصے بعد؟ 2 سال بعد. ٹھیک ہے. 2 سال بعد. اس وقت تک میں بالکل بہت کم میں نے کام کر دیا تھا. تو انہوں نے جب چڑیلز آفر کی اور جب میں نے اسکرپٹ پڑھی تو میرا تو دماغ ہی پھٹ گیا نا. لائک آئی واز لائک ہو ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ ول ڈو دس ہیئر ان پاکستان, بیکاز اس میں ہم چرس بھی پی رہے ہیں, اس میں ہم شراب بھی پی رہے ہیں, مطلب فیک پی رہے ہیں بٹ نیریٹو میں. اس میں افیئرس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, یو نو عجیب و غریب کہانی بھی ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں اس طرح کی چیز کبھی نہیں, یو نو you cannot even imagine you probably. can't even imagine کی کلبس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہے سب کچھ پاکستان میں, دکھائیں گے نہیں ہم. So what I loved about Chudayals was that it's a real story about people we see around us, but it's not shiny, squeaky clean. It's the real representation of your society. So we got on that bandwagon and it was unbelievable. اور جب وہ بنا رہے تھے اس ٹائم ان کو پتا تھا کہ یہ کہاں مطلب کہاں چلنی ہے؟ ہاں آف کورس. وہ انڈین Z5 پہ چلنی تھی, اینڈ وی نیو دیٹ اٹس ناٹ فار پاکستانی ٹیلی ویژن, اٹ کوڈ پاسبلی ناٹ بی فار پاکستانی سینما اور ٹیلی ویژن. سو وی نیو آلویز, اینڈ وی نیو دیٹ ہم پہ بڑی مصیبتیں آنی اور بڑا بیک کلیش ہونا ہے,
बट देन एक आर्टिस्ट का पेट उसी तरह भरता है, इस तरह जिस तरह क्रिएटिव काम करके, मंडेन स्लैपस्टिक काम तो कर लिया. बट व्हाट वाज चैलेंजिंग फॉर मी during Churels was because I had done 20 years of television. मेरे ऊपर से वो उतारना, वही एक्टिंग बड़ा मुश्किल था. मुश्किल in the sense it was a 2-day span where I struggled. And he would just want no expressions. सारा के कोई आप देखेंगे ज़्यादा expressions नहीं है. और मेरी आईब्रोज बहुत मूव होती हैं बात करते हुए. तो एक दिन मैं रोने लगी. मैंने कहा चाहिए क्या यार इसको, ये ना यूँ मैं बोल सकती हूँ ना. तो मैं एक दिन हम लोग सीन कर रहे, वन ऑफ आवर फ्यू फर्स्ट सीन्स. ही सेड डोंट टेक अ ब्रेक इन योर लाइन. आई सेड ओके. मैंने ब्रेक नहीं ली, एक वर्ड पे एम्फसाइज कर दिया. ही सेड कट, डोंट एम्फसाइज. आई सेड ओके. मैंने बिल्कुल विदाउट एनी बट मुंह पे एक्सप्रेशन. कट, डोंट गिव मी एनी एक्सप्रेशन. मैंने यास्रा को देखा, कहती है ये ना. मैंने कहा कैन आई टेक अ मोमेंट आसिम. कहते हैं ओके श्योर. वी टुक अ मोमेंट. आई वेंट इन माई वैनिटी. भैं भैं रोने लगे. मैंने कहा क्या चाहता है ये, इसने मुझे क्यों हायर किया है, मेरे पास एक्सप्रेशंस तो होंगे. तो कहती है अच्छा. फिर वो कुछ कह रही है तो मैं उसको देख रही हूँ. कहती बस ये करो, कुछ ना दो उसको, कुछ ना दो. So I understood what he wanted. And then the challenge was that जो हमें 15 seconds मिल रहे हैं television पे to emote an expression or a feeling, वो हमें 3 सेकंड में करनी है because the pace is faster on web. वो भी करके बड़ा मज़ा आया. और उसकी how do you prepare? एक तो ये ना कि ठीक है स्क्रिप्ट पढ़ी, लाइंस याद की, like what's your rehearsals. Okay. Rehearsals, शीशे के सामने I would do the entire scene, and that is there a framework or या हर किसी का अपना अपना sort of style होता है? So everyone has their own style, but I did that with any very important scene in any of my scripts, whether that was Matai Jaan. And I remember Matai Jaan का एक scene था जहाँ मुझे पता चलता है कि वो accident हो गया उसका. That was one of my favorite. It was. Yeah. It was. It was very different to the Pakistani traditional Zaira. Yes. So again, that was very realistic. So Mehreen's way of style of shooting is let's keep it real. So वो मैंने 3 दफ़ा practice किया अपने घर पे अगले दिन shoot पे जाने से पहले. So it always helps when you prepare. An actor should always prepare. And फिर sound अपनी voice preparation भी करें, थोड़ा meditate भी करें, तो वो सारी चीज़ें आपको help करती हैं. और इसका ये कितने अरसे का shoot था Churels का? Churels was about 6 months. Okay. Because like a continuous sort of. Pretty much. So 3 महीने की हमारी rehearsals थी जो हम बहुत serious लेते थे. Readings होती थी. तो we started with readings. पहले read करते थे script, फिर हम उसको act करते थे और फिर हम eventually set पे गए. तो by the time you reach the set with so much preparation, you're halfway there. और उसके बाद ये publish हुई तकरीबन कितने अरसे बाद? ये 1 साल बाद. Okay. क्योंकि इसके graphics, music आप देखेंगे उसमें इतना amazing काम है तो उस पूरे को बहुत अच्छे से पकाया. And what was the first reaction when you watched the, like, you know, the first episode? So, you know, the poster जो उसका title है उसमें मैं गन पकड़ी हुई हूँ, हमें दोनों टांगें खुली है, मैंने गन बीच में रखी है. तो वो in itself is a very not me but then a part of me. तो पहले तो 20 साल के करियर में कभी किसी प्रोड्यूसर ने ऑन एयर जाने से पहले इंडिया से हमें फूल आए, केक आए और हर 4 जो सेंट्रल कैरेक्टर थे, मेहरबानो, निम्रा, यास्रा और मुझे, उन्होंने हमारे पोस्टर्स फ्रेम करके दिए सिंगल. तो पहले तो वो शौक में लगा कि ओह ऐसे भी होता है. That's how you treat your stars. And you know, every time I've worked with other countries, I learn that that's how you treat your stars. तो वो हुआ. पहले दिन जब देखा तो बहुत अच्छा लगा because हम अपना सीन करते हैं, जो दूसरे ट्रैक्स के सीन्स हो रहे होते वो हम वहाँ नहीं होते. So when you put it all together, you're blown away. And Asim is attention to detail. और वो attention to detail आपको बाद में समझ आती है कि ओ ये क्यों डांट पड़ी थी, क्यों पॉज का नहीं बोल रहे थे. You understand? और जब publish हुआ है, so what was the reaction you started getting? One from the family and from the industry. My family by then is not interested in what I do. So उन्होंने कभी hardly मेरा play देखा होगा.
تو چڑیلس بھی ہارڈلی انہوں نے دیکھا, میں خود ہی بٹھا کے دکھا رہی ہوتی, یہ دیکھو میرا کام. تو وہ ہوا. تو اچھا مکسڈ ریویوز آئے فرام انڈسٹری. سو واٹ واز سیڈ واز دیٹ انڈسٹری نے تو ایکنالج ہی نہیں کیا کہ اتنا بہترین کام بنا ہے. تو اس پہ آپ کو نظر آیا کہ یار یہ تو سارے جو دوست ہم 20 سال سے کہہ رہے ہیں یہ تو کمپیٹیٹرز ہیں. What do you mean by like نہ مبارک, نہ کیا اچھا کام کیا, نہ ہم نے دیکھا. اس کی تو ہائپ بھی بہت بنی تھی. ٹھیک ہے, بالکل, whether you like it or not, but you cannot just ignore it, نا. ہاں بالکل, nothing, zilch, nada. And what was the reason, like why do you think? وہ نہیں تھے نا اس میں. وہ ہوتے تو بہترین پروجیکٹ ہوتا اور ڈنرز بھی ہوتے اور انوگریشنز بھی ہوتی. ہم تو نہیں کرتے یہ سب, ہم کرافٹ پہ کام کرتے ہیں. سو آئی واز سارٹ آف ٹیکن ابیک, بٹ دین آئی وازنٹ ٹو سرپرائز بیکاز اس کے بعد جب جوائے لینڈ کیا تو اس میں بھی یہی تھا. تو چڑیلز prepared us for that people are selfish, they will not appreciate. بہت کم لوگوں نے فرام دی انڈسٹری جو سالڈ لوگ ہیں جن کو نہیں فرق پڑتا اور جن کو خوشی ہوتی ہے کسی اور کی ترقی سے خوشی ہوئی. تو پہلا کام تھا جو زی5 کا تھا, ہم کر رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی. پھر ہمیں پتہ چلا کون کون تھے وہ, پھر ہم ان سے ذرا ویری ہو گئے کہ آپ کی ڈاؤن فال میں آپ کا ساتھ نہ دے اور آپ کی خوشی میں ساتھ نہ دے, وہ دوست نہیں ہے نا. What did you learn from this whole Chudel experience? That there is nothing stopping you. You want to dream big, you dream. You have a wacko dream, you bring it on. There are networks who are probably not local, but there are people who are interested in your sort of content, your narrative, your story, your ability to see different things differently. تو وہ کیا لوگوں نے بنج واچ بھی کیا. کچھ بہت سارے وہ لوگ بھی تھے ایسے جنہوں نے بہت برا بھلا کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں پسند آیا, نو پرابلم. میں تو ایز این آرٹسٹ میرا تو روز کام کرٹیک ہوتا تھا, تو آئی ایم ویری تھک اسکنڈ لائک دیٹ. مجھے نہیں فرق پڑتا, آپ کہیں گے سربت تم اچھی نہیں لگ رہی, میں کہوں گی اوکے گڈ باس, آپ نے مجھے بتایا, تھینک یو. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. آپ کو نہیں اچھا لگ رہا کام, دیٹس یور ٹیک آن اٹ. آئی ول ٹرائی اینڈ میک اٹ بیٹر. اگر کوئی ڈھنگ کا انسان مجھے صحیح کرٹیک کرے گا, صحیح جو مجھے بہتر کرے گی فار بیٹر ریزنز اینڈ ناٹ ٹو پٹ می ڈاؤن, I will take that very seriously. Is there a lot of politics in the Pakistani like entertainment industry? I mean, yeah, and I was never part of it. لیکن آپ نے 20 سال کا ہو گیا. It's like a tribes basically. Tribes ہیں, آپ اس کے ساتھ کام کرتی ہیں, یہ آپ کے فیوریٹ ہیں, یہ 4 فیوریٹس ہیں. آپ اگر آپ کسی اور کے ساتھ نظر آئیں وہ فیوریٹس ناراض ہو جائیں گے, آپ کو کال آ جائے گی یہ تم کیوں تھی اس فلم کی پریمیئر پہ. مجھے نہیں آئی بٹ آئی نو آتی ہے. بٹ بیکاز میں نے اپنے اون پہ کام کیا اینڈ آئی آلویز فیلٹ دیٹ, اور میں آرٹسٹ ہوں اور میرے لیے دس انٹائر ورلڈ از مائی oyster. تو اف آئی سیٹ مائی سیلف وتھ ون گروپ تو میں کیسے کریٹو ہوں گی باقی اپنی چیزوں میں. تو میں تو کبھی نہیں ہوتی تھی, میں سب کے ساتھ دوستی ہے, سلام دعا ہے, سب کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا ہے. کچھ منع بھی کرنا ہوتا ہے بہت پیار سے, رسپیکٹ سے منع کر دیتی ہوں. تو ہے بہت زیادہ پالیٹکس ہے, سیریس پالیٹکس ہے, بٹ میرے تو اپنی صرف پالیٹیشینز میں ہی پالیٹکس نہیں ہے, ادھر بھی اتنی ہے. بٹ یو نو دیٹس ان ایوری انڈسٹری. بینکنگ میں دیکھ لیں کتنی پالیٹکس ہے, میڈیسن میں کتنی پالیٹکس ہے. آپ جاتے ہیں, آپ سوسائٹی میں, پورا ملک ہی پالیٹکس پہ چل رہا ہے, بڑا سب پولیٹیکل سیٹائر ہے ہمارا ملک. سو obviously that comes with groom آپ ہوں, آپ کو خوشی ہو اگلے کے اس میں. اور جب آپ باہر جاتے ہیں اور باہر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور نہیں بھی کام کرتے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک دوسرے کو ایلیویٹ کرتے ہیں اینڈ اٹ ہیلپس دیم ایلیویٹ. پورا ایکو سسٹم بیسیکلی ہو رہا نا. یہاں تو کوئی تعریف کر دے بڑی بات ہے, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کل میں اسد سے بھی بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے اسٹوری لائنس تو پاکستان میں جیسی بھی ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ کوالٹی وائز ڈراماز ہم نے بہت اچھے بنائے کچھ ایر وائی نے. وائی ڈو یو تھنک کہ ہمارا فلم انڈسٹری جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکی؟ مطلب یو ہیو ریئلی گڈ ایکٹرز, آپ نے فیصل کا آپ نے انٹرنیشنل رول کیے ہیں, 2-4 اور ہیں جو لائک بڑے ریئل اس میں آتے ہیں. اس میں وہ ایکٹر نہیں آپ کو لگتا ہے, وہ ایک جیسے نارمل پرسن. وہاں کیا ایشو آپ کو لگتا ہے فلم سائڈ کے اوپر؟
You know, you can't expect a TV actor or a TV director to make a fantastic film. It's a different genre altogether. हमारे पास institutions नहीं है जो churn out करें वो writers. फिल्म की script अलग है, फिल्म का mise-en-scène अलग है. आप अगर टेलीविजन डायरेक्टर को कह रहे हैं फिल्म बनाओ, वो टेलीविजन का फ्रेम बना रहा है, जबकि सिनेमा की स्क्रीन बहुत बड़ी है. आपके पास यू हैव द एंटायर स्क्रीन टू, एक छोटा सा घोड़ा वहाँ खड़ा हो, वो माइंड सेट नहीं है. हमने कभी किया ही नहीं, कभी घोड़ा खड़ा ही नहीं किया टीवी में इधर, तो वो पता ही नहीं है. सो यू कांट ब्लेम लाइक द पीपल. जब इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी चीज़ें, जब स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर आप देखें इस इंडस्ट्री को. तो टूल्स, टेक्निकलिटीज़, इंस्टीट्यूशन ना होने के बावजूद जो हम बना रहे हैं, मोर थी, जिंदा भाग थी, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा टाइप, और इवन जो कमर्शियल है, जो ये फिज़ा और नबील बनाते हैं या नदीम बेग बनाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास कुछ ना होते हुए कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है. और उसके बावजूद भी हमने मौला जट जैसी फिल्म बना ली, आपने जॉयलैंड जैसी फिल्म बना ली, तो इट्स कमेंडेबल. आई थिंक कि कुछ ना होते हुए इतना अच्छा काम कर लिया, तो इमेजिन कि हमें अगर वो मिल जाएं टूल्स, तो हम कहाँ जाएंगे. OTT की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को कैसे देख रही हैं, द राइज ऑफ OTT? ठीक है, नॉट जस्ट नेटफ्लिक्स, बर्ज़ख जैसे यूट्यूब के ऊपर आया, वो ठीक है, कंट्रोवर्शियल एक अलग है, बट द होल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है, आई लव इट. आई थिंक दैट्स द फ्यूचर. अब टेलीविज़न सिर्फ सासें और माएँ देखती हैं और दादियाँ और नानियाँ देखती हैं, बिकॉज लाइफ इज़ सो फास्ट. योर सिनेमा, योर एंटरटेनमेंट इज़ इन योर पॉकेट. नोबडी हैज़ द टाइम टू सिट. सो दैट इज़ द फ्यूचर. और अनबिलीवेबल काम हो रहा है. और आप देखेंगे जैसे कि हॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर्स अब OTT पे काम कर रहे हैं. दैट्स कॉज इट्स फास्ट पेस, इट्स शॉर्ट टर्म, तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स भी नहीं है. आप अपने इसके अलावा और काम भी कर सकते हैं. और जॉनरास बहुत मुख्तलिफ हैं और ऑडियंस बहुत ग्लोबल है. यू नो, व्हेन योर ऑडियंस बिकम्स ग्लोबल, जैसे अब मुझे बहुत सारे लोग कहते तुम नज़र नहीं आ रही टेलीविजन पे. चुड़ैल के बाद आप, ये मेरा था क्वेश्चन, चुड़ैल के बाद तो आप बिल्कुल ही एक उस टॉप पे जाके लाइक यू आर जस्ट डूइंग टॉप पे नहीं हूँ, मतलब आई मीन लाइक दैट वाज लाइक जॉनरा. हाँ. सो चुड़ैल्स किया, फिर कातिल हसीना किया, बट मसला ये हुआ कि चुड़ैल्स पे ही हम बैन हो गए. द ऐप गॉट बैंड. तो जो हमारा उस ऐप पे और काम आया वो इतना फ्लोट नहीं हुआ, जबकि मैंने उसके बाद 3 और काम किए. आई डिड कातिल हसीनाओं के नाम, विच वाज अनदर विजिलेंटी women centric. लेकिन लोकल ड्रामा इंडस्ट्री में तो इतना कुछ, मैंने तो उसके बाद, मैं आखिरी मेरा खसारा ड्रामा था. दैट वाज आल्सो अ पावरफुल रोल, दैट्स व्हाई आई चोज टू डू इट. बट व्हाट वाज द रीजन कि उसके बाद आप लोकल इंडस्ट्री में नहीं आए? पिटना नहीं है ना, वो एग्जाम्पल छोड़ना है. क्योंकि आज की जो पाकिस्तानी लड़की है वो मल्टीटास्कर है. वो एजुकेशन में भी बेहतरीन है, वो घर में भी बेहतरीन है, बेहतरीन बीवी भी है, बेहतरीन माँ भी है. तो मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रही उनकी कहानी, तो मैं क्यों करूँ जब मैं उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही. एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो मजलूम से सकती हुई है, जो हेल्पलेस है बेचारी ख़वातीन, मैं उनको नहीं रिप्रेजेंट करी. उनके लिए आपके पास और एक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट. मैं पावरफुल वुमेन ऑफ पाकिस्तान को represent आपको लगता है कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ सेलिंग पॉइंट अब बन चुका है इंडस्ट्री में, वेदर इट्स NGO सेक्टर में भी, कि एक ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में आप देखें, मतलब ये नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, मतलब इट्स लाइक अ मिक्स, कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम there's है. always बट that. यहाँ इट्स ऑल्सो एक वो हमने कैश का वो बेसिकली उस मजलूम औरत को निकाले, तो हर चीज़ में अब आप, तो मैं ये कह रही हूँ ना, जब तक बिजनेस वाले लोग ये चलाएंगे इंडस्ट्री, तो क्रिएटिव सेंस और कॉमन सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं आएगी. तो वो तब तक नहीं आएगी जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी. तो मैं एंड देन आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट मैंने किसी को कहा कि मैंने दे दिए 20 साल, आप लोगों ने देख लिया, मेरा हर फैसेट देख लिया, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एज अ विलन, एज अ पठान गर्ल, एज अ यू नो, हर चीज़ देख लिया, मजलूम भी देख लिया, जुल्म करते हुए भी देख लिया. अब मेरा I'm ऑडियंस done. ग्लोबल है, अब मैं उनको दिखाना चाहती हूँ. So when we did Joyland also, we knew that it's a controversial subject.
پاکستان میں چلے نہ چلے بٹ ہم نے بنائی ہی وہ فیسٹیول کے لیے تھی, کان فلم فیسٹیول کے لیے. سو اٹ واز اے فرسٹ کان فلم فیسٹیول میں ایک تو جانے والی فلم, پھر جیتنے والی, تو ایک الگ ہی لیول تھا اس کا. What drives you every day to wake up and Money. No, not just money. I'm just kidding. But I think, it's very soulful. میں نے 20 سال جو ایکٹنگ میں کیا اور اس کے بعد جو 10 سال سے میں فلانتھروپی کر رہی ہوں, that drives me to give back to the اس community. سائڈ پہ But کیا then کچھ ہو رہا ہے؟ in the way, تو بہت لوگ کہتے ہیں you give back to the community, but I think in return it does something to me. It fulfills me. So that's also a selfish act کہ آپ چیریٹی تو کر رہے ہیں لیکن آپ انویسٹمنٹ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ وہ 10 فولڈز میں واپس آتی ہے. سو آئی ایم دی ایمبیسڈر فار اسپیشل اولمپکس, جہاں ہم 4 سال ایوری 4 ایئرز اسپیشل اولمپکس ہوتی ہے. ادھر ہم ٹرین کر کے ہر 4 سال ایوری ڈے دا کڈز آر ٹریننگ, ایتھلیٹس ہیں. اور وہ Is it ایسی a government project or No, this is a non-profit organization. It's run by Ronak Lakhani. She's the chairperson. اور بہت سارے like they started with 300 no they started with 25 athletes 30 years ago and now we have 30,000 athletes. تو آپ یہ امیجن کریں کہ اسپیشل نیڈز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے کتنے نکلے اس کاز کے بعد گھروں سے. ماں باپ ان کو کمرے سے باہر نہیں نکالتے. تو جب سکسیز سٹوریز ہوئی, نکلے, میڈلز ون کر کے آئے. ابھی برلن میں تھا ورلڈ گیمز, 65 ایتھلیٹس گئے, 72 میڈلز لے کر آئے. Now this is a cause which not a lot of people knew about. And it's also so sad کہ TV پہ like we don't see this. So then I was like, man, I have all these places that I could take these athletes to. تو میں نے کیا کیا, میں ان کو گیم سے پہلے لے کے گئی سارے مارننگ شوز پہ, ندا کے شو پہ, بیکاز میری اچھی ریپ ہو ان سب سے, جیو پہ, TV1 پہ, ARY پہ, سب جگہ لے کے گئی, ہم پہ لے کے گئی. میں لے کے گئی ان بچوں کو, اور پہلی دفعہ ان کا نام پکارا گیا نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ یہ میرا میڈل ہے اور یہ میری کارکردگی رہی. اور وہ بولے, and they felt like for the first time that the nation is accepting us for who we are, for what we bring to Pakistan. پھر کیا کیا میں نے کہ جب گیمز سے ہم واپس آئے, کیونکہ پریشر تھا ان کا, تو جب میں گیمز پہ گئی ان کے ساتھ, ابو دھابی میں تھے اس سے پہلے والے, تو میں نے کہا دیکھو مارننگ شو پہ آنا ہے نا, میڈل دکھانا ہے نا, بیسٹ پرفارمنس دینی ہے. تو وہ نیکسٹ لیول پرفارمنس تھی. تو وی کیم بیک وتھ 82 میڈلس برلن گیم میں, وہ سوری ابو دھابی میں جب ہم گئے. سو آہستہ آہستہ پھر میں نے دیکھا کہ اینتھمز ہیں ہر کنٹری کے, اسپیشل نیڈس کے لوگوں کے لیے ان کے اینتھمز ہوتے ہیں. میں نے کہا ہمارا تو اپنا ہی بس ایک اینتھم ہے. تو میں نے رونق لکھانی سے کہا کہ وی نیڈ اے سانگ, وی نیڈ اے اینتھم. کہتی بناؤ, میں تو کب سے چاہتی ہوں کہ کوئی بناتا نہیں ہے یہ وہ. تو بیکاز آئی واز پارٹ آف دس انڈسٹری, آئی فیلٹ اٹ واز مائی آبلیگیشن ایز این آرٹسٹ ٹو گیو بیک ٹو دس کاز. تو فیصل کپاڈیا ان کی نیز کے ہسبینڈ ہیں. میں نے کہا گھر سے بات شروع کرتے ہیں رونق, اور اس زمانے میں اسٹرنگز تھا. تو ہم نے فیصل سے کہا, بلال سے کہا کہ ہمارے لیے گانا اگر وہ گا دے. میں نے کہا شور. تو ہم نے کہا اور دور کہاں جانا, انور مقصود صاحب ہے, ان سے کہیں لکھ دے. تو اٹ واز سو نائس آف آل آف دیز پیپل. پھر عمر عادل اور بینش ہمارے انڈس ویلی کے میرے سینئرز ہیں, ان کے ساتھ میں نے کمرشلز بڑے کیے. تو میں نے عمر کو فون کیا, کیونکہ آرٹسٹک اور ریئل لوگ ہی ایک کام کر سکتے ہیں, پریٹینشیس اور کمپلیکس ٹرکن لوگ نہیں کر سکتے یہ. تو آئی کلیکٹڈ ریئل پیپل. تو عمر اگریڈ, عمر نے ڈائریکٹ کیا اور ہم نے وہ گانا بنائے. اور کیا بہترین گانا ہے, آپ کبھی سنیے گا. اس کا نام ہے تم آسماں ہو. تم آسماں ہو تم ہو زمیں, جو یہ نہ دیکھے ہے اس میں کمی. انور مقصود صاحب, کیا بات ہے. اور آرٹ اسکول بھی آپ کا لائک ایو. So because I was part of these charities and organizations, I felt کووڈ آیا, کووڈ میں سب بند ہو گیا, ایکٹنگ بند ہو گئی, ماڈلنگ بند ہو گئی, سب کچھ بند ہو گیا, گھر میں بند ہو گئے ہم سب. تو میں آرٹسٹ ہوں, آئی ایم لائک این آرٹ گریجویٹ. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر روز, ایون ٹوڈے, ہر روز
4-5 بجے کے قریب ہم آرٹ کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. تو کسی دن میں نے وہ کی اور میں نے ایسی پکچر لگا دی اور میں نے اس پہ لکھ دیا یو ڈو دس اور یہ مٹیریل ہے. تو اس کے نیچے جو کامنٹس آئے خواتین کے, ماؤں کے, لوگوں کے, کہ یار اس کی ایک ویڈیو تو بنا کے آپ لگا دیں, وی ووڈ لو ٹو ڈو دس. اینڈ آئی واز لائک آف کورس, اٹس کووڈ, اٹس لاک ڈاؤن. تو میں نے اگلے دن ویڈیو بنائی اپنے ہی بچوں کے ساتھ موبائل سے پکڑ کے. آپ یقین کریں طلحہ, فرام گجراوالا سرگودا ٹو آسٹریلیا, پرتھ, کینیڈا, نیو یارک, یو نیم اٹ, ابو دھابی, ہول سرکل. مجھے روز ٹیگز آتے تھے. ہم روز بچے اور پیرنٹس مل کے وہ آرٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے. اور وہ آرٹ مٹیریل وہ تھا جو آپ کے گھر میں آلریڈی ہو, جھاڑو کے تنکے, دھاگے, جوتے کے ڈبے, پرانا تولیہ, اسٹف لائک دیٹ. سو اٹ واز اے سپر ہٹ. وہ میں نے 4 مہینے لگاتار کیا لٹرلی. کبھی کبھی کیونکہ مجھے پروڈکٹ پہلے تیار کرنا ہوتا تھا تو میں پوری رات یہ کرتی تھی. تو انڈس ویلی کی جو سربت تھی وہ واپس آ گئی. اینڈ اٹ میڈ می سو ہیپی بیکاز آئی واز بیک ٹو مائی روٹس. تو ایک دن ایسے ہوا, میں اینڈ میں 4 مہینے آپ کتنا آرٹ بنا لو گے. پھر بچے مستیاں بھی کر رہے ہیں, کچھ ایڈیٹنگ نہیں ہے اس میں. تو ایک دن میرے بچے نے دوسرے والے کو کہا یو آر اے ڈاگ. تو میں نے جس طرح میں بات کرتی ہوں تو میں نے کہا نو جانی, وی ڈونٹ سے دیٹ. اف یو آر اینگری یو دیر از اندر وے آف سیئنگ اٹ, دیر از اے بیٹر وے ویکیبلری, یو کین یوز اے بیٹر ورڈ. اور کریونس توڑ دیے اس نے. نیچے کامنٹس آ رہے ہیں آپ پٹائی پہلے کرتی ہیں یا کیمرہ بند ہونے کے بعد. تو آئی ریئلائزڈ کہ یار کمیونیکیشن اسکلس کی بہت ضرورت ہے. مدرس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دیئر چلڈرن. وی ڈونٹ نو پیرنٹنگ. او مائی گاڈ, وی ڈونٹ نو پیرنٹنگ ایز اے نیشن. So I felt there's a dire need to have this dialogue. جب وہ 4 مہینہ ختم ہو گیا اس کے بعد میری چڑیلس شوٹ ہوئی. اس کے بعد میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. پھر میں نے ایک جگہ ڈھونڈنی شروع کی. 2 سال لگے مجھے ایک جگہ ڈھونڈنے میں. I opened an art school. It was a charitable school. تو جو غریب بچہ جس کو آرٹ پڑھنا ہے, میرے اسٹاف کا بیٹا, میری بلو ڈرائی جو کرتی ہے اس کی بھانجی, سب ویلکم ہے. اور جو امیر کا بچہ ہے وہ بھی ویلکم ہے. وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ دے دے, ہماری ایک نارمل فی ہے. جو نہیں کر سکتا وہ نہیں دے. وی ہیڈ گریٹ برانڈز لائک بلو برڈ سپورٹڈ آس, پیانو سپورٹڈ آس, اور بھی بہت سارے اس طرح کے برانڈز نے ہمیں سپورٹ کیا. میں نے آپ امیجن کریں, میں پیسے لیتی ہوں بہت سارے برانڈ سے, ان کی جو بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کے برانڈ کو. بٹ وین آئی واز آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل آئی ریئلائزڈ ہاؤ ہارڈ اٹ از ٹو گیٹ گرانٹس. سوری, میں نے بڑی میٹنگس کی یونیلیور کے ساتھ, اینگرو کے ساتھ, موبلنگ کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ. Nobody bought it. They came, they saw. I spent all my money on it. پر منتھ مجھے 8 لاکھ روپے جمع کر کے دینے ہوتے تھے. اس زمانے میں ایکٹیوسٹ بھی تھی, کام بھی نہیں کر رہی تھی. جو بھی شاؤٹ آؤٹ, کوئی ایونٹ پہ چلی گئی, جو میں پیسے کماتی تھی وہ ادھر چلا جاتا. 2 سال کیا, بہت مزہ آیا, بہت ریئلائز کیا کہ کتنی ضرورت تھی بچوں کو, اور کیا بہترین آرٹسٹ ہیں. ایک میری ماسی کا بیٹا, طلحہ آپ یقین کریں گے اتنی اسٹرانگ سینس آف کمپوزیشن آج تک مجھے نہیں آئی. میں نے انڈس ویلی سے ڈگری لی. ہی واز اے ریئل بورن آرٹسٹ. آئی ٹرائیڈ اے لاٹ. 2 سال وہ چلا, پھر وہ بند ہو گیا. دین آئی گاٹ پریگننٹ وتھ مائی 3rd چائلڈ. تو پھر آئی ہیڈ ٹو شٹ اٹ, بٹ آئی وانٹ ٹو ریوائیو دیٹ بیکاز کانشیس پیرنٹنگ کی بات کی ہم نے بہت سارے پیرنٹس کو لے کے. تو پیرنٹنگ, آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف اینڈ آئی ایم اے ویری سیریس پیرنٹ. سو وین اٹ کمز ٹو مائی چلڈرن, تو مجھے لگا کہ یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اینڈ ان شاء اللہ ان دا فیوچر. آئی تھنک پیرنٹنگ تو ایک الگ پوری پوڈ کاسٹ ہے کہ آئی مین لائک جیسے آپ نے کہا پاکستان میں یہ تو ایسی چیز ہے کہ پرابلی پتہ ہی نہیں ہے, بس چل رہا ہے سسٹم. بچوں کو ہم کہتے ہیں آپ کو بات کرنی آنی چاہیے, تمیز ہونی چاہیے بڑوں سے بات کرنے کی. بڑوں کو نہیں ہم کبھی بولتے کہ آپ کو بچوں سے بات کرنی. آپ اگر کہیں گے تو چماٹا لگتا ہے. میں تو بڑی دفعہ بول دیا ہے, میں تو بڑے بڑے کانفرنسز میں بول دیا, بیکاز دیٹس the truth. Nobody's telling us how to.
And it's not really, nobody will come and tell us. جو مجھے پتہ کرنا تھا, I was a first time parent. Nobody told me. اور وہ دقیانوسی باتیں وہ اس ایج میں نہیں اپلائی ہوتی. Sarvit, thank you so much for taking the time out. It's lovely talking to you. There are a lot of other topics, but I think ایک ہم اور نشست کریں گے اس کے اندر will next cover season میں. انشاءاللہ. Thank you so much. Thank you for having me.